لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد عزیزان گرامی، سال ہے قبل کی طرح اس سال بھی تفسیر قرآن کے عنوان سے آپ کے سامنے اس درس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ امسال سورہ کہف کی تفسیر کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں بارہا آپ کے سامنے تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک اللہ کا مہینہ آ رہا ہے جس کی رات بہترین رات ہے، جس کے دن بہترین دن ہے، اور اس میں تمہارے لیے روزے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں تمہارا روزہ رکھ کر سونا خود عبادت ہے اور سانس لینا تسبیح پروردگار ہے۔ اور اس مہینے میں اگر کسی نے ایک آیت کی تلاوت کی، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، تو اس طریقے سے اس کو ثواب ملے گا جس طریقے سے دوسرے مہینوں میں انسان پورا قرآن ختم کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جتنا بھی قرآن پڑھ سکے اس مہینے میں اتنا ہی اچھا ہے، اور پورا قرآن ختم کر لے تو ثواب ہی ثواب اس کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ نے ہدایت کے واسطے نازل کیا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی یہ قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے نازل ہوا ہے، اور یاد رکھے وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت کے راستے کو واضح کرنے والا ہے، یہ راستہ ہموار کرنے والا ہے، اور فرقان بھی ہے، فرق پیدا کرنے والا، یعنی حق و باطل میں قرآن فرق پیدا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن میں حقانیت ہے، قرآن میں حق ہے، جو باتیں قرآن نے بیان کیا ہے وہی حق ہے، اور اسی لیے قرآن کو فرقان کہا گیا ہے جو حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن نے خود فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ کہتا چلوں کہ قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ، ہمارا چاہنے والا، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ دن بھر میں کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اس گھر میں فقیری نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال قرآن کے بڑے فضائل ہیں، تلاوت قرآن کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی مولا نے فرمایا اور معصومین نے ارشاد فرمایا کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھر کو منور کرو، اپنے گھر کو نورانی بناؤ تلاوت قرآن کے ذریعے۔ اور اسی وجہ سے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور ہر سال کسی نہ کسی سورہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اس سال سورہ کہف جو واقعاً اگر آپ غور کریں تو اس سورہ کے بارے میں بڑی فضیلتیں پائی جاتی ہیں۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورہ کہف جو بھی جمعے کے دن پڑھے، خداوند متعال اس کے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اب آپ غور کریں کہ کسی دن اگر جمعے کے دن انسان سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اگلے جمعے تک جو بھی گناہ اس کے ہوں گے تو اللہ گناہ کو معاف کر دے گا، اور اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو آسمان تک چمکے گا۔ دیکھیے فضیلت ہے سورہ کہف کی۔
اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا اور حفاظت بھی اس کی ہوتی رہے گی۔ اس سورہ کے نزول کے وقت جب یہ سورہ جو ہے نازل ہو رہا تھا تو اس وقت 70,000 فرشتے ہمراہی کر رہے تھے اور اس کو یعنی ساتھ دے رہے تھے، جو فرشتہ سورہ کہف کو لے کے آ رہا تھا یعنی جناب جبرائیل۔ اور جو بھی جو ہے شروع کی 10 آیت کو حفظ کر لے یعنی اپنے ذہن میں رکھ لے، محفوظ کر لے، یعنی حفظ کر لے 10 آیتوں کو، تو دجال اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہیں پہنچائے گا۔ اور جو بھی اس سورہ کے آخری آیات کو حفظ کرے گا تو اس کے لیے قیامت میں ایک نور اور روشنی جو ہے عطا کی جائے گی اور برقرار رہے گی، نور روشنی برقرار رہے گی۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی ہر شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے دنیا سے شہید جو ہے جائے گا، یعنی جب دنیا سے جائے گا تو اس کو مرتبہ شہادت کا ملے گا اور نتیجے میں جو ہے شہداء کے ساتھ اس کو مبعوث کیا جائے گا، یعنی شہداء میں قرار دیا جائے گا اور شہداء کے صف میں جو ہے اس کو رکھا جائے گا، لائن میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ جب قیامت کے دن شہداء کو جو ہے جنت میں جگہ دی جائے گی تو ان میں جو ہے اس کو بھی شمار کیا جائے گا، جو بھی شب جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ لیکن یاد رکھیے گا ان تمام فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں قابل توجہ رہے کہ آثار معنوی ہو یا اس سورہ کے برکتیں ہوں، یہ سب جو ہے ان افراد کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، کیونکہ ایمان و عمل کے بغیر جو ہے یہ فضیلتیں اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سورہ میں 110 آیتیں ہیں، جس میں سے اگر آپ غور کریں تو آیت نمبر 28 جو ہے وہ 28 کے علاوہ جتنی بھی جو ہے آیتیں ہیں وہ سب مکے میں نازل ہوئی ہیں، اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ صرف جو ہے سورہ یعنی آیت نمبر جو ہے 28 ہے اس سورہ میں جو مدنی ہے، ورنہ جو ہے تمام آیتیں جو ہیں مکی ہیں، اسی لیے اس سورہ کو جو ہے مکی کہا جاتا ہے، یعنی مکے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ اس سورہ میں جو ہے اگر آپ غور کریں تو 3 داستانیں اور 3 واقعات کا تذکرہ ملتا ہے۔ داستان اصحاب کہف، یعنی اس سورہ میں جو ہے آپ کو اصحاب کہف کی باتیں جو ہے ملیں گی، ان کی داستان ملے گی، ان کا واقعہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور دوسری داستان جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کی داستان ہے، واقعہ ہے، جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کہا تھا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے علم حاصل کرو، تو یہ جناب خضر کے پاس گئے تھے، تو پورا واقعہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا پورا واقعہ اس میں موجود ہے۔ آج آپ کے سامنے صرف مقدمے کے طور پہ چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ اور تیسرا واقعہ جو اس میں بیان کیا ہے ذوالقرنین کا واقعہ ہے نا، جناب ذوالقرنین کا واقعہ ہے جن کو حکومت ملی تھی۔ اس سورہ میں تمام تر اگر زور دیکھا جائے کہ جس بات کی طرف زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ قیامت پر زور دیا گیا ہے، یعنی انسان کے لیے ضروری ہے کہ آخرت پر پکا یقین رکھے، قیامت پر جو ہے یقین رکھنا مین پوائنٹ ہے۔ تو اس سورہ میں جو ہے زیادہ تر جو ہے زور دیا گیا ہے آخرت اور قیامت پر ایمان لانا اور اس پر یقین رکھنے کی بات ہے۔ اور ظاہر سی بات عقیدہ قیامت جو ہے یعنی بہرحال جو ہے مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں شروع کی آیتوں میں اگر آپ دیکھیں تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہا گیا ہے، یعنی متقین اور مومنین کی صفات کا جب تذکرہ کیا گیا تو اس میں جو ہے یہ کہا گیا کہ آخرت پہ پکا یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے ایسا اگر آپ دیکھیں شروعات میں ہے نا، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یعنی اس سورہ کہف سے پہلے ایک سورہ اسراء ہے۔ سورہ اسراء کی آخری آیت میں اللہ کی 3 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی آخری میں 3 صفات پروردگار، یعنی ایک کہا گیا کہ اس کا کوئی فرزند نہیں ہے، اس کا کوئی شریک سلطنت نہیں ہے، اور اس کا کوئی جو ہے ولی اور سرپرست نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ تمام کہتے ہیں کہ 3 صفتوں کا تذکرہ جو ہے سورہ اسراء کی آخری آیت میں کیا گیا ہے۔ تو چوتھی آیت کا تذکرہ، چوتھی صفت کا تذکرہ اس سورہ کے شروع میں کیا گیا ہے۔ مثلا چوتھی صفت کا تذکرہ ہے کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کیا ہے،
یعنی اللہ نے ابھی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، پہلی آیت یہ ہے کہ پروردگار جو ہے وہ ہے جس نے جو ہے اپنے بندے پر کتاب نازل کیا ہے، یعنی نبی پر قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس میں جو ہے کسی طرح کی کوئی کجی نہیں ہے، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں جو ہے ذرہ برابر بھی جو ہے کجی کا سلسلہ نہیں پایا جاتا، ذرہ برابر شائبہ نہیں پایا جاتا۔ یہ کتاب انذار کا ذریعہ ہے، انذار کہتے ہیں بچانا، ڈرانا، یعنی اسی لیے جو ہے نبی جو ہے منذر بھی ہیں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ پروردگار نے کہا کہ بے شک اے میرے حبیب آپ منذر ہیں، انذار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، بچانے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جو ہے اس طرح سے اگر کوئی انسان انجام دے گا تو قیامت میں عذاب الہی مطلع ہوگا، اس کے لیے جو ہے مختلف عذاب ہے، تو یہ ایک طریقے سے انذار ہے، سمجھانا ہے، ڈرانا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں تو صاحبان ایمان کے حق میں بشارت بھی پائی جاتی ہے، یعنی جو افراد جو ہے اہل ایمان ہیں ان کے لیے اس میں بشارت کا تذکرہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی عظمت پر زیادہ زور اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے بعد اس کتاب میں عجائب عالم کا تذکرہ ہونے والا ہے، یعنی اب یہ شروع میں جو ہے تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد جو ہے عالم میں، دنیا میں، یعنی پورے عالم میں جو ہے کو عجیب و غریب جو ہے یعنی جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس میں غور کرنے کی بات ہے، عجائب عالم کا تذکرہ کیا جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان واقعات کو سن کر عظمت اور حقانیت کتاب سے انکار کر دیں، تو اس لیے کتاب میں ذرہ برابر انکار کا مادہ نہیں پایا جانا چاہیے، کیونکہ قرآن اسی لیے جو ہے اس سورے میں جو ہے پہلے ہی آیت میں کہہ دیا کہ پروردگار وہ ہے جس نے اپنے بندے پر جو ہے کتاب کو نازل کیا ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے ان نیک بندوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد راہ حق میں قیام کیا اور لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دی اور خدا سے رحمت کی التماس کی، یعنی اس نے ان بندوں نے چاہا کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، ان پر رحمت نازل کرے۔ اور اسی لیے اگر آپ غور کریں تو پروردگار نے سخت ترین حالات میں نماز میں پناہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ یعنی اصحاب کہف کا جو تذکرہ کیا گیا ہے تو اصحاب کہف جو تھے وہ حالات زمانہ کی بنیاد پر ان اللہ کے حکم سے وہ لوگ جو ہے غار میں جا کر پناہ گزین ہوئے تھے، تو یہ بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ سخت ترین حالات میں جو ہے اللہ کے حکم سے وہ لوگ غار میں پناہ لینے چلے گئے تھے اور نیند ان کے اوپر طاری ہو گئی۔ ان لوگوں نے پناہ لے لی اور معبود نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے ان پر یعنی ظاہر سے بات ہے کہ یعنی اس طریقے سے جو ہے نیند طاری کر دی اور یہ انتظام کیا کہ سورج جو آفتاب ہے طلوع اور غروب کے وقت ادھر سے کترا کر نکل جائے، یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اصحاب کہف جس غار میں جو ہے سو رہے تھے، نیند آئی تھی ان کے اوپر اور پناہ لیے ہوئے تھے، تو ادھر سے جب سورج نکلتا تھا، آفتاب کا گزر ہوتا تھا، چاہے طلوع کے وقت ہو چاہے غروب کے وقت ہو، تو وہ کترا جاتا تھا، یعنی اس طریقے سے روشنی اس پر نہ پڑے کہ نہ ان کی صحت متاثر ہونے پائے اور نہ لوگ ان کے حالات سے باخبر ہونے پائے۔ ان لوگوں نے 300 برس سے زیادہ وقت گزارا۔ اب آپ غور کہ اس میں تذکرہ موجود ہے، میں آج مختصراً آپ کے سامنے پورے سورے کا ایک لب لباب جسے کہتے ہیں مختصر کہ آخر سورے میں کیا کیا تذکرہ کیا گیا ہے اور جو آپ کے سامنے یعنی بیان کیا جائے گا 110 آیتوں میں، اس کو آپ غور کریں۔ اور جب بیدار ہوئے تو ایسا محسوس کیا، یعنی 300 برس سے زیادہ سوئے تھے، لیکن جب اٹھے تو ان کا ایسا احساس ہوا جیسے تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے تھے، یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ 300 برس سوئے تھے، 300 برس سے زیادہ۔ اب جو آدمی، اب ظاہر سے بات ہے کہ بھوک لگی تو اب ایک اس میں سے گیا کہ بازار سے کچھ کھانے کا انتظام کرے، تو اب جو بھی آدمی جو ہے بازار سودا لینے گیا تو معلوم ہوا کہ زمانہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے باقاعدہ، اور ظاہر سے بات ہے اس بادشاہ کا دور ختم ہو گیا، جو دور تھا اس زمانے میں بادشاہ کا، اس کا دور ختم ہو گیا ہے، گزر چکا ہے، جس کے خوف سے انہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ اور لوگوں نے باہمی مشورے کے بعد
ان کی جائے قیام پر جو ہے ایک مسجد بنا دی، یعنی وہاں پہ جو ہے عبادت گاہ بنا دی، اور اس کے بعد ان کے عدد میں اختلاف اس میں موجود ہے کہ عدد کتنی تھی، تعداد کتنی تھی، اس میں بھی اختلاف کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ کتنے افراد تھے اصحاب کہف، وہ 3 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے یا 6 تھے یا 7 تھے، بہرحال جگہ تو اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی تعداد معین نہیں ہے۔ اور جبکہ خدا نے جو ہے ان حقائق کو اللہ بہتر جانتا ہے، ظاہر میں کتنے افراد تھے وہ تو بہتر جانتا ہے، اور ان لوگوں کو علم کے بغیر بحث کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جو اختلاف کرتے کہ نہیں اتنے تھے اتنے تھے، جب علم ہی نہیں ہے تو کیا کریں، اللہ کے پاس علم موجود ہے۔ اس حقیقت کو اللہ نے جو ہے بذریعے وحی ہے پیغمبر جو ہے پیغمبر تک وحی نازل کی اور اس کے ذریعے ان تمام باتوں کو پہنچایا، اور انہیں راہ تبلیغ میں، یعنی جو اللہ کے احکام کی تبلیغ کرنے والے نبی ہیں تو راہ تبلیغ میں جو اس طرح صبر کی دعوت دی گئی ہے، اور ظاہر سی بات یہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے اصحاب کہف نے صبر کیا اسی طریقے سے راہ تبلیغ میں آپ بھی صبر کیجئے۔ تو یہ ایک طریقے سے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جس طرح اصحاب کہف نے صبر کیا تھا۔ اس کے بعد منکرین کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے، نبی کا انکار کرنے والے، واقعات کا انکار کرنے والے، جتنے بھی منکرین ہیں نا، ان کا بھی تذکرہ جو ہے اس میں پایا جاتا ہے، اور منکرین جو قطع موجود ہیں ان کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے جہنم میں جگہ ملے گی، اور ایمان اور کردار والوں کے لیے جو ہے جنت کی خبر دی گئی ہے اس میں کہ ان کو جنت میں نعمتیں ملیں گی، اور مسئلے کو جو ہے ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے یہاں پر کہ 2 انسانوں کے پاس بہترین باغات تھے۔ اب آپ غور کریں کہ اس کا تذکرہ یہاں پایا جاتا ہے کہ ایک انسان 2 انسان تھے اور دونوں کے پاس بہترین باغات تھے، ہے نا، بہترین باغات تھے، اور ایک کی حالت بہتر تھی اور ایک کی کمزور، یعنی ایک کمزور تھا پیسے کے لحاظ سے، یعنی توانائی کے لحاظ سے کمزور تھا، تو کمزور آدمی نے طاقتور کو غرور سے روکا، کہا کہ تم مغرور نہ بنو، متکبر نہ بنو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کے احسان کو سمجھو، احسان پروردگار کا احساس دلایا، لیکن اس کے غرور میں کوئی فرق نہیں آیا، فرق پیدا نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن جو باغ کی طرف گیا تو وہاں سناٹا نظر آیا، اور اس کے بعد ساری محنت اس کی ضائع ہو گئی۔ جو بہترین باغات تھے نا، اس کا اگر آپ غور کریں تو اس وجہ سے کیونکہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کے احسانات کا احساس نہیں کیا، اور اس کمزور کی بات کو ٹھکرا دیا، تو نتیجہ میں یہ ہوا کہ وہاں سناٹا چھا گیا اور تمام محنت اس کی ضائع ہو گئی۔ کمزور انسان نے کہا کہ اگر تو خدا کا نام لیا ہوتا تم نے تو پھر اس کی عظمت، اس کے احسانات کا احساس کیا ہوتا تو یہ دن دیکھنے میں نہ آتا۔ اسی لیے جو کہا گیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ پروردگار یہی تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم شکر نعمت کرتے رہو گے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہو گے، شکریہ ادا کرتے رہو گے، تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کی تو یاد رکھو میرا عذاب سخت و دردناک ہے۔ تو جس نے احساس، اس کا بھی تذکرہ ہے کہ جس نے احساس نہیں کیا اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے وجود کا، اللہ کے سامنے جو ہے غرور پیدا کیا اس نے، تو اس کے لیے جو ہے تمام اس کی محنت ضائع ہو گئی۔ اور اس نے جو ہے کمزور آدمی نے کہا کہ اگر تم جو ہے واقعاً یہ احساس پیدا کیے ہوتے کہ اللہ کا احسان کتنا بڑا ہے اور اللہ کی عظمت کتنی ہے، کہ قدرت خدا کا انکار جو بھی کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے، اور کوئی طاقت یا کوئی شریک جو ہے اس کے کام نہیں آنے والی، جو بھی اللہ کے مقابل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اس کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ زندگانی دنیا میں مال اولاد صرف یہیں کی زینت ہیں، اور آخرت میں صرف عمل صالح کام آنے والا ہے۔ یعنی یہ آپ غور کریں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں متوجہ کی جا رہی ہیں کہ دنیاوی چیز کیا ہے، آخرت کی چیز کیا ہے۔ تو زیادہ تر جو ہے تذکرہ اس سورے میں جو ہے وہ یعنی قیامت کا تذکرہ ہے کہ عقیدہ قیامت کو باقی رکھنا ہے، قیامت کے عقیدے پر برقرار رہنا ہے، یقین کرنا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، وہاں پہ جنت اور جہنم ہے، اور جو نیک افراد ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں، اور جو یعنی برے افراد ہیں، بدکار افراد ہیں، ان کے لیے جہنم میں اس کے لیے جو ہے عذاب الہی جو ہے برقرار ہے۔
اگر آپ غور کریں تو اس آیہ کریمہ میں جو ہے وقت کا تقاضا نہیں کہ زیادہ تفصیلی بات پیش ہے، انشاءاللہ اگلے جو ہے ایپیسوڈ میں باقی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ آخر میں بارگاہ معبود دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس راستے پہ چلا جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ جو ہے دنیا میں اور آخرت میں زندگی گزارنے کے توفیق عنایت فرما، اور پروردگار ہمیں قرآن کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے ظلم تاجر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔